الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الى دنیا 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 لفظ دنیا لیا گیا ہے دنوب سے. دنوب کے معنی قرب کے ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. دنیا بمعنی قربہ. قربہ اس میں تفضیل زیادہ قریب. آخرت سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. دنیا قربہ آخرت کی نسبت زیادہ قریب. دنیا میں ہم بیٹھے ہیں ابھی آخرت میں نہیں پہنچے. پہلے دنیا آتی ہے پھر آخرت آتی ہے. پہلے دنیا پھر آخرت. اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں بمعنی قربہ زیادہ قریب. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے فولا. دوسری وجہ تسمیہ یہ ہیں کہ دنیا اقرب الی الزوال ہے. اقرب الی الزوال قربہ یعنی اقرب الی الزوال جلدی ختم ہونے والی. قریب ختم ہونے والی. اقرب ختم ہونے والی. زیادہ دیر نہیں رہتی ہم سب دنیا. سانس آیا آ گیا نہ آیا ختم. سانس آیا دنیا نہیں آیا ختم. قریب الزوال ہے جلدی ختم ہونے والی ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی. دنیا جلدی ختم ہونے والی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دنیا جلدی ختم ہونے والی اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ دنیا ہے دناعت سے. دناعت گھٹیا گھٹیا ہونا. دنیا گھٹیا ہے آخرت اعلیٰ. دنیا گھٹیا ہے آخرت اعلیٰ ہے. اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اپنی جگہ. إِلَى دنیا يُصِيبُهَا
دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ دنیا حاصل کر لے، گھٹیا چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ آخرت مقصود نہیں ہے، دنیا مقصود ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ دنیا کے بعد ذکر ہے عورت کا، اور إِلَى امرأة يَنْكِحُوهَا، ہجرت کی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ معجم طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک عورت تھی ام قیس۔ ام قیس ایک کافر نے اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو مسلمان ہو چکے ہوں، جب تک تو مسلمان نہ ہو اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ آؤ، مجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آ گیا۔ اس کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُوهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ ام قیس کے بارے میں فرمایا، اور امراتی ینکحوہا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ ٹھیک، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، ما ترکت فتنة اضر على الرجال من النساء، ما ترکت فتنة اضر على الرجال من النساء، ما ترکت فتنة، بازی بھی ہے، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کو زیادہ نقصان دے، من النساء، عورتوں کی نسبت۔ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس سے مردوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا فتنہ تھا، اس لیے عورت کا ذکر کر دیا۔ تخصیص بعد تعمیم، دنیا میں بھی عورت آ گئی، وہ بھی تو دنیا ہی میں ہوتی ہے،
لیکن اس کا الگ نام بھی لے لیا. یہ تخصیص ہے بعد تعمیم، خاص طور سے عورتوں کی وجہ سے کوئی ہجرت کرے تو اس کی ہجرت بھی کمزور ہے. دنیا کے کسی اور کام کی وجہ سے، کسی اور فائدے کے لیے ہجرت کرے وہ بھی کمزور. نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے وہ بھی کمزور. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. جو پہلا جملہ تھا اس میں دہرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دوسرے جملے میں دہرایا نہیں ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یہ فرق کیوں کیا؟ پہلے جملے میں مقصد ہجرت کو دہرایا، دوسرے جملے میں مقصد ہجرت کو دہرایا نہیں. اِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، بس اِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ اتنا فرما دیا، دہرایا نہیں. وجہ فرق کی کیا ہے؟ پہلے میں دہرایا، دوسرے میں نہ دہرایا. دہرانے کی وجہ ہے تبرک. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تبرک. تبرکن نام لیا اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری وجہ ہے استلذاذ، لذت حاصل کرنا. استلذاذ، لذت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کے نام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں لذت ہے. اللہ اللہ ایتے شیری نسنا، شیر و شکر میں سے وہ جانم تمام. اللہ اللہ ایتے شیری نسنا، شیر و شکر میں سے وہ جانم تمام. اللہ ہی اللہ کریا کرو، خالی دم نہ پریا کرو. جی ہیں جی ہیں جی ہیں، خالی دمنا دمنا. تو لذت کی وجہ سے دوبارہ نام لے لیا. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیسرے ہے تعظیم. تعظیماً نام لیا اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ نام لیا. جی ہیں جی ہیں جی ہیں. اور دوسرے موقع میں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر نام نہیں لیا فهجرته إلى دنیا أو امرأة یہ نہیں فرمایا فهجرته إلى ما هاجر نام نہیں لیا تحقیرا حقارت ظاہر کرنی مقصود ہے دنیا کی اور عورت کی دنیا کی خاطر ہجرت کرتے ہو معمولی گھٹیا نکاح کی خاطر ہجرت کرتے ہو گھٹیا دین کی خاطر کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کرو یہ کیا کہ دنیا کی خاطر ہجرت شروع کر تحقیر تحقیر دوسرے تعمیماً تعمیماً عموم بیان کرنا مقصود ہے کوئی ہجرت کرے بڑائی حاصل کرنے کے لیے عزت حاصل کرنے کے لیے جی ہاں کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے سب کو شامل فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ جس کی طرف بھی کرتا ہے بس وہی ملے گا شہرت ہے نام ہے بڑائی ہے عزت ہے تعمیماً دوبارہ نام نہیں لیا تاکہ بہت سی صورتوں کو شامل ہو جائے تعمیماً پھر ایک اشکال ہوتا ہے ایک اشکال ہوتا ہے جب یہ فرما دیا انما الاعمال بالنیات نیت پر دار و مدار ہے اچھی نیت ہو تو کام اچھا شمار ہو بری نیت ہو تو کام برا شمار ہو تو ٹھیک ہے گناہ کرتا جائے نیت اچھی کر لے گناہ کرتا جائے نیت اچھی کر لے تو پھر وہ گناہ نہیں رہنا چاہیے جواب نیت کا محل دو ہی چیزیں ہیں امر مستحب یا امر مباح گناہ نیت کا محل نہیں ہے انما الاعمال بالنیات اعمال سے مراد مستحبات اور مباحات ہیں گناہ اس میں داخل نہیں ہے کہ گناہ کی نیت کر لے گناہ میں اچھی نیت کر لے تو ثواب ہو جائے گا نہ نیت کا محل مستحبات اور مباحات ہے گناہ اور مکروہات نیت کا محل نہیں جی ہیں دوسرا جواب یہ ہے
کہ گناہ میں اچھی نیت ہوتی ہی نہیں. اگر ثواب کی نیت کرے گا تو گناہ اور بڑھ جائے گا. یہ بھی غلط نیت ہوگی. ایک حرام کو حلال سمجھ لیا، اس سے تو اور گناہ بڑھ جائے گا. گناہ میں اچھی نیت نہیں ہوتی. گناہ میں ثواب کی نیت کرنے سے گناہ اور بڑھ جائے گا. وہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ پیسے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو ڈاکے میں اور بھی گناہ زیادہ ہوگا. کمیونزم سوشلزم یہی ہوتا ہے، امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے دو. امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے دو. بھی کیوں چھیننا؟ کیوں؟ جب اس نے جائز طریقے سے مال کمایا ہے. تم کون ہو چھیننے والے؟ اس میں نیت اچھی ہوتی ہی نہیں. ثواب کی نیت کرے گا تو گناہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے گناہ میں نیت کا اعتبار نہیں. جائز کاموں میں اعتبار ہے اور مستحب کاموں میں اعتبار. گناہوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یہ ماں کیسی ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یہ ماں کیسی ہے؟ ایک قول یہ کہ یہ ماں مصدریہ ہے. ماں مصدریہ ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ نِيَّتُهُ مَا نَوَىٰ. اے نیت، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا پھل ہے. ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا پھل ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ماں مصدریہ، ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملے گا. تو دوسرے معنی کیے گئے ماں موصولہ. ماں موصولہ اور اس کا مصداق خیر و شر. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ مِنَ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ. نیکی کی نیت کی ہوگی تو نیکی مل جائے گی. برائی کی نیت کی ہوگی تو برائی مل جائے گی. نماز پڑھتا ہے ثواب کے لیے تو ثواب مل جائے گی. نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، بری نیت، عذاب ہوگا. خیر شر، اچھی نیت ثواب، بری نیت عذاب. دوسرا قول مصداق میں ماں موصولہ، مصداق اس کا عمل. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.
وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کو ملے گا وہ عمل جو جس کی اس نے نیت کی ہے، وہی عمل مل جائے گا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ما موصولہ مصداق اس کا عمل، ہر شخص کو وہ عمل مل جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عمل کیا ہے روزے کا تو پھر تو جنت میں روزہ رکھنا پڑے گا، جنت میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے دو جواب دیے گا۔ روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، عمل تو ملے گا لیکن شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ روزہ ملے گا لیکن باغ کی شکل، نماز ملے گی لیکن حور کی شکل۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جہاد ملے گا لیکن باغ کی شکل میں، محل کی شکل میں، شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ ملے گا وہی عمل لیکن شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ مضاف محذوف ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ جَزَاءُ مَا نَوَىٰ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ جَزَاءُ مَا نَوَىٰ۔ ٹھیک، جزا ملے گی اس عمل کی، ما سے مراد تو عمل ہے لیکن مضاف معذوف ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ جَزَاءُ مَا نَوَىٰ، جزا ملے گی اس عمل کی جس میں نیت کیا۔ وہی عمل نہیں ملے گا، عمل کی جزا ملے گی۔ پھر محلے احتراز کیا ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ کہہ کر کیا نکال دیا؟ محل احتراز کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ محل احتراز ہے ما لم ینوی، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس کی نیت کرے گا مل جائے گا اور جس کی نیت نہیں کرے گا نہیں ملے گا۔ ما لم ینوی، یہ ہے محل احتراز۔ جس عمل میں اچھی نیت کر لی وہ عمل تو مل جائے گا آخرت میں، اور جس میں اچھی نیت نہیں کی وہ نہیں ملے گا، وہ ضائع چلا جائے گا۔ یہ ہے محل احتراز۔ جس میں نیت اچھی نہیں کی وہ عمل نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو نیت خود کی ہے وہ تو ملے گا، جو کسی اور نے نیت کی وہ نہیں ملے گا۔ مَا نَوَاهُ غَيْرُهُ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ جس کی خود نیت کی ہے وہ تو ملے گا، وَمَا نَوَاهُ غَيْرُهُ جس کی کسی اور نے نیت کی ہے وہ نہیں ملے گا۔ جی ہاں جس کی کسی اور نے نیت کی ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس صورت میں اس کا مصداق صرف ایمان ہے، دوسرے کا ایمان نہیں ملے گا۔ اگر دوسرے نے کوئی نفل کی نیت کر کے اس کو ثواب پہنچا دیا وہ مل جائے گا، ایمان دوسرے کا نہیں ملے گا، ایمان خود ہی لانا پڑے گا۔ خود نیت کرے ایمان کی تو ایمان ملے گا، دوسرا نیت کر لے کہ چلو یہ مسلمان شمار ہو جائے، نہیں، ایمان میں دوسرے کی نیت کافی نہیں۔ البتہ نفلی عبادت میں دوسرے کی نیت بھی کافی ہے۔ کسی نے نفلی عبادت کی نیت کری اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ ایمان میں کسی نیت کی یہ ایمان دوسرے کو مل جائے، نہیں ملے گا۔ امر مستحب کی نیت کی دوسرے کو مل جائے۔ تو اگر یہ معنی کریں کہ مَا نَوَاهُ غَيْرُهُ جو دوسرا نیت کرے وہ نہیں ملے گا، جو خود نیت کرے وہ ملے گا، تو پھر اس کا مصداق صرف ایمان ہوگا، دوسرے کا ایمان اس کے لیے کافی نہیں ہے، اپنا ایمان ضروری ہے۔ جی ہاں نفلی عبادت تو ٹھیک ہے دوسرے کی پہنچ جاتی ہے، ایمان دوسرے کا نہیں پہنچتا، خود لانا پڑتا ہے۔ پھر نیت کی 7 قسمیں، نیت کی 7 قسمیں ہیں۔ کیونکہ نیت کرنے والا مومن ہوگا یا منافق ہوگا، مومن ہوگا یا منافق ہوگا۔ جی ہاں منافق ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے تزین عند الناس، تزین عند الناس، لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، یہ نیت ہوتی ہے منافق۔ کوئی ثواب، کوئی قرب، کوئی رضا، کچھ نہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھے، منافق کی یہ نیت ہوتی ہے۔
اگر مخلص ہے، منافق نہیں ہے، پھر وہ دو حال سے خالی نہیں۔ اہل ظاہر میں سے ہوگا یا اہل باطن میں سے ہوگا؟ اہل ظاہر میں سے ہوگا یا اہل باطن میں سے ہوگا؟ اہل ظاہر میں سے ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، عالم ہوگا یا عامی ہوگا؟ عامی، غیر عالم، عامی ہوگا۔ عالم ہوگا یا عامی ہوگا؟ عالم ہو اس کی نیت ہوتی ہے رضائے حق تعالی، عالم ہے اللہ تعالی کی رضا، یہ نیت ہوتی۔ اگر عامی ہے، مخلص تو ہے لیکن عالم نہیں ہے، عامی ہے، عامی ہے، پھر وہ تین حال سے خالی نہیں، ادنا ہے یا اوسط ہے یا اعلی۔ ادنا ہے یا اوسط ہے یا اعلی۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ ادنا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے توقی عن سوء القضاء، توقی عن سوء القضاء، بری قضا سے بچنا، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ اس لیے نیکی کرتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ توقی عن سوء القضاء، پینسل کھا رہے، توقی عن سوء القضاء، کوئی مجھے مصیبت نہ آ جائے، یہ نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جو مصیبت آ گئی۔ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے تاکہ مصیبت دنیا میں نہ آئے۔ یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے تاکہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ توقی عن سوء القضاء، توقی عن سوء القضاء، یہ بھی کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ جاہل آدمی یہی نیت کر لیتا ہے، مصیبت نہ آئے، مصیبت نہ آئے، مصیبت نہ آئے، اس لیے گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ یہ مصیبت آ گئی۔ توقی عن سوء القضاء،
جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور اگر متوسط درجے کا ہے 6 جلد ایک ہی کتاب، 6 یا 5، 4 بس. توقی عن سوء القضاء، یہ تو ہے ادنا درجے کا، عامی ادنا. عامی ہے اور متوسط ہے تو وہ نیت کرتا ہے عذاب سے بچنے کی. عذاب سے بچ جاؤں، گناہ اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ عذاب سے بچ. یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کا ادنا درجہ ہے. عذاب سے بچ جاؤں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو غیر عالم متوسط درجے کا ہو تو وہ عذاب سے بچنے کی نیت کرتا ہے. اور اگر عامی آدمی اعلیٰ درجے کا ہو تو وہ نیت کرتا ہے دخول جنت کی، کہ جنت میں داخلہ مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے. جیسے آپ لوگوں نے کوشش کی کہ دورے میں داخلہ مل جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو عامی اعلیٰ درجے کا نیت کرتا ہے جنت میں داخلہ مل جائے. اور اگر اہل باطن میں سے ہیں، اہل باطن میں سے پھر بھی دو حال سے خالی نہیں، ادنا ہے یا اعلیٰ، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے. ادنا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری عبادت میں داخل ہو جائے، گناہ میں داخل نہ ہو. میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ عبادت ہی میں داخل ہو، گناہ میں نہ کہیں داخل ہو جائے، اس کی یہ نیت ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. فکر ہوتا ہے کہ نماز میری ہے تو کمزور، کہیں یہ گناہوں ہی میں داخل نہ ہو جائے. نیت کرتے یا اللہ اس کو عبادت میں داخل کر لیجئے. یہ اہل باطن جو ادنا درجے کا ہے اس کی یہ نیت ہوتی. اور جو اعلیٰ درجے کا ہیں اس کی نیت ہوتی ہے ترقی فی القرب، ترقی فی القرب، اللہ تعالی کے قرب میں ترقی ہو، اللہ تعالی کے قرب میں ترقی ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ 7 قسم کی نیتیں ہوتی ہیں. تزین عند الناس، توقی عن سوء القضاء، عذاب سے بچنا، جنت حاصل کرنا، عبادت کا عبادت میں داخل ہونا، اللہ تعالی کی رضا کا حاصل ہونا، اور قرب میں ترقی. یہ 7 قسمیں ہیں نیت. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
کوئی دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا ہے کیا؟ دنیا ہے کیا؟ دنیا کا مثال کیا ہے؟ وجہ تسمیہ تو بتا دی، آخرت سے پہلے ہے یا قریب الزوال ہے یا گھٹیا چیز ہے، یہ تو وجہ تسمیہ تھی۔ مصداق دنیا کا کیا ہے؟ اس میں 6 قول۔ دنیا کا مصداق کیا ہے؟ کسے دنیا کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں کس کو؟ ایک قول یہ ہے کہ عالم اور دنیا ایک ہی چیز ہے، ما سوى اللہ تعالی، عالم بھی ہے دنیا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزیں دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں کرتا، دنیا کی کسی چیز کی نیت کرتا ہے۔ دوسرا قول دنیا کیا ہے؟ ما علی الارض، جو زمین پر ہے وہ دنیا ہے، جو آسمان پر ہے وہ آخرت ہے۔ ما علی الارض، ما علی الارض، جو زمین پر ہے وہ دنیا ہے، جو آسمان پر ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو وہ زیارت آخرت میں ہوئی۔ آسمان سے اوپر آخرت ہے، مکان آخرت، زمان آخرت تو موت سے شروع ہوتا ہے، مکان آخرت پہلے آسمان سے شروع ہو جاتا ہے، مکان آخرت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکان آخرت میں تھے اس لیے زیارت ہو گئی، مکان دنیا میں نہیں تھے۔ دنیا ہے ما علی الارض، آخرت ہے ما علی السماوات۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور نفسانیہ کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ حضور نفسانیہ، نفس کی خواہشات، کھانے پینے کی خواہشات ہوں یا نکاح کی خواہشات ہوں، یہ سب دنیا ہے۔ حضور نفسانیہ، نفسانی خواہشات کو دنیا کہتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ دنیا کا مصداق ہے الحظوظ العاجلہ۔ حظوظ 2 قسم کے ہیں، خواہشات، پسندیدہ چیزیں 2 قسم کی ہیں، الحظوظ العاجلہ عین سے اور الحظوظ العاجلہ حمزے سے۔ موت سے پہلے جو خواہشات ہیں ان کو حظوظ عاجلہ ہے، موت کے بعد کی خواہشات، آخرت میں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ حضور عاجلہ ہے، یہ آخرت ہے۔ دنیا نام ہے فوری خواہشات کا، آخرت نام ہے موت کے بعد کی خواہشات۔ تو دنیا کی نیت ہے، دنیا میں
آرام مل جائے، دنیا کی لذتیں مل جائیں، یہ دنیا کی نیت ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، مرنے سے پہلے خواہشات یہ دنیا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پانچواں قول یہ ہے ما یدرک بالحس، دنیا ہے، اور ما یدرک بالعقل، آخرت ہے۔ ما یدرک بالحس، جو ہوا سے نظر آتی ہے، دیکھنے میں، سننے میں، چھونے میں نظر محسوس ہوتی ہے، یہ دنیا ٹھیک، یہ ڈکس دنیا، میں چھو رہا ہوں اس کو، دنیا، یہ دروازے دنیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ما یدرک بالحس، دنیا ہے، ما یدرک بالعقل، آخرت۔ آخرت کا علم عقل سے ہوتا، یہ فرق کیا دنیا اور آخرت۔ چھٹا قول یہ ہے، چھٹا قول یہ ہے ما يلهيك عن الله فهي الدنيا، ما يلهيك عن الله فهي الدنيا، جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، یہی دنیا ہے۔ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ 6 قول ہیں کہ دنیا کا مصداق کیا ہے، دنیا کا مصداق کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، بعضی روایتوں میں الہ دنیا کی جگہ لے دنیا بھی آیا ہے، لے دنیا لے دنیا لے دنیا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا أَوْ لِامْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِيَ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، لِدُنْيَا، اس کے ایک معنی تو یہی کیا کہ لام الہی کے معنی میں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، لام الہ کے معنی میں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں روایتوں میں، الہ دنیا ہو یا لے دنیا ہو، ایک ہی بات، لام الہ کے معنی میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لے دنیا کے معنی ہے لے اجل دنیا، لے اجل لام اجلیہ، لے اجل دنیا، دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، دنیا مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، آخرت نہیں ملے گی، دنیا مل جائے گی،
آخرت نہیں ملے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ دو معنی کر دیے گئے لے دنیا کے. دوسرے گھنٹے میں حج کی تیاری. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ